بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ سب مل کے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا جد الحسن المجتبی والحسینی سید الشہداء ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا سیما الامام الثانی عشر المہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لمقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عظمت امام اور اصحاب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمارا عنوان گفتگو ہے. مقامات
اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک یہ بھی مقام ہے کہ ان تمام اصحاب نے روز عاشورہ بدن حسین کی نہیں، حقیقت حسین کی زیارت کی ہے، ذات حسین کی زیارت کی ہے۔ اسی لیے ہم جہاں بھی رہیں، کربلا جا سکیں یا نہ جا سکیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ کر اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے حدود تک محدود نہیں ہے۔ مولا حسین کا احاطہ پوری کائنات پر ہے، لیکن بہرحال کربلا کی زیارت کی فضیلت اپنی جگہ ہے تاکہ زائر تجدید بیعت کر سکے۔ کربلا کی زیارت تجدید بیعت ہے، کربلا کی زیارت تعظیم ظاہر وجود امام ہے، اور شاید اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص بھی تمام انبیاء کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ شب جمعہ حسین کی زیارت کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ والدین محترم، وہ حسین کہ جن کے لیے یہ کہا گیا کہ اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضکم ونوافلکم، کہ حسین سے محبت کرنے والوں اپنی نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ پوچھا گیا مولا وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سورہ فجر سورہ حسین ہے، سورہ فجر سورہ حسین ہے۔ کہ وہ مولا کس طرح؟ کہ کیا تم نے نہیں سنا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کہ مولا تو یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سنو، الحسین الحسین ہوا ذو النفس المطمئنہ، کہ حسین ہی تو نفس مطمئنہ ہے، بلکہ صاحب نفس مطمئنہ ہے۔ اور جہاں کہا ادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ جنت حسین ابن علی کی تو ہے۔ اور یہ ہر جنت نہیں ہے، ہر جنت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں مسلسل تمہیں میری بھی ملاقات نصیب ہوگی، میرے حسین کی بھی ملاقات نصیب ہوگی۔ کیا پہلو ہے، سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ کون ہیں؟ الراضیہ المرضیہ۔ یہ نفس مطمئنہ صرف مطمئن نہیں ہے، راضی بھی ہے، مرضی بھی ہے۔ راضی کون؟ جو اللہ سے راضی ہو، مرضی وہ جس سے اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت لوگ ہوں گے جو اللہ سے راضی ہوں گے، مگر حسین وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔
تمہیدی چند جملے عرض کرتا ہوں. اذان محترم دیکھیے، انسان کی حقیقت کے 3 رخ ہیں. انسان کا فعل، انسان کی صفات اور انسان کی ذات. یہ ذات ہے تو اس ذات کی وجہ سے صفات ہیں، صفات ہیں تو صفات کی وجہ سے افعال ہیں. ہم جتنے کام کرتے ہیں وہ صفات کی وجہ سے، صفات ہیں تو ذات کی وجہ سے. اللہ اکبر. پروردگار کبھی کسی کے فعل سے تو راضی ہے مگر اس کے صفات سے راضی نہیں ہے. کبھی کسی کی صفات سے راضی ہے مگر اس کی ذات سے راضی نہیں ہے. کبھی ذات سے راضی ہے، افعال و صفات سے راضی نہیں ہے. مگر اللہ اکبر، چاہے افعال حسین ہو، چاہے صفات حسین ہو، چاہے ذات حسین ہو، اللہ راضی ہی راضی ہے. سلامت رہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. یہ مقام رضائے حسین ہے. رضائے الہیہ، رضائے الہیہ حسین میں ظاہر ہو رہی ہے. اب جو بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ حسین کے در پہ آئے. جو بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے. یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے. کل کی مجلس بھی مد نظر ہو کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے کردار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نماز کی اپنی اہمیت، واجبات کی اپنی اہمیت، مستحبات کی اپنی اہمیت، لیکن جب تک حسین راضی نہ ہو اللہ راضی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کی رضا اب قلب حسین میں ہے، قلب حسین میں ہے. اسی لیے ہمیں ذات حسین میں محو ہونا ہوگا، محبت حسین میں غرق ہونا ہوگا. اللہ کی رضا قلب حسین میں ہے. وہ اس لیے عزیزان محترم، وہ اس لیے کہ حسین کو اللہ کی رضا شب ہجرت بستر رسول سے یہ وراثت میں مل رہی ہے. چلیں سورہ بقرہ کی آیتوں سے شروع کرتے ہیں. آیت کا نشان ہے 200 انشاءاللہ. اب جائیے تو 6-7 آیتیں مسلسل ہیں، جا کے ضرور پڑھیے گا مجلس کے بعد، یا انشاءاللہ کل موقع ہوا تو ضرور پڑھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اور حسنا انہوں نے فوراً کہہ دیا، لیکن وہ بعد والی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بس دنیا ہی چاہیے، حسنا نہیں، ہمیں بس دنیا ہی چاہیے. اور فوراً پروردگار نے کہہ دیا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم ان کو دنیا دے دیں گے، جو چاہو جو طلب کرو وہ ملے گا. دنیا چاہتے ہو ہم دنیا دے دیں گے، پھر آخرت نہیں ملے گی، اس لیے کہ تم خود نہیں چاہتے. آگے بڑھیں. دوسری آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یہ دوسرا گروہ ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنا چاہیے، آخرت میں بھی حسنا چاہیے. وقنا عذاب النار،
اور ہمیں آتش جہنم سے بھی بچا دے. یہ سادہ سا ترجمہ کیا ہے میں نے. ہمیں آگے بڑھنا ہے. زحمت کر لیں ذرا تھوڑی سی, ذرا اٹھ کے ذرا تشریف لائیے میری طرف, ممبر کے قریب ہو جائیے, اس لیے کہ مومنین مسلسل آ رہے ہیں. آواز بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ساتھ دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الحمدللہ سب کو یاد ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ چاہیے, دنیا میں بھی نیکی چاہیے, دنیا میں بھی اچھائی چاہیے, اور آخرت میں بھی اچھائیاں چاہیے. اور ہم جہنم سے بھی بچنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے آگے کی منزل ایک اور گروہ بھی ہے جو منافقین کا ہے, اور وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو دائرے ہی سے باہر ہیں. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں آتے نہ ہمیں اس دنیا کی اچھائی چاہیے, آخرت میں اچھائیاں چاہیے. یہ ہماری رضا ہے, یہ ہماری طلب ہے, ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن کوئی ایک ایسا ہے, اب گروہ کی بات نہیں ہو رہی, ایک ایسا ہے کہ جو کہتا نہیں ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, ابتغاء مرضات اللہ. وہ کہہ نہیں رہا, بس دل ہی دل میں یہ کیفیت ہے کہ پروردگار نہ مجھے دنیا چاہیے نہ مجھے آخرت چاہیے, مجھے بس تیری رضا چاہیے. کیا کہنے اللہ اکبر. دیکھیے پہلی آیت میں کیا, من یقول, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا چاہیے. دوسری آیت مسلمان مومنین بڑے بڑے اصحاب سب یہ کہتے تھے کیا کہنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن جب اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا من یقول کہ وہ کہتے تھے, میں تو نام بھی نہیں لے رہا, وہ کہتے نہیں تھے, بلکہ قلب میں یہ کیفیت تھی, وجود میں یہ کیفیت تھی, ذات میں یہ کیفیت تھی کہ مجھے نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے, مجھے تو بس تیری رضا چاہیے, بس تیری مرضی چاہیے. اللہ اکبر. یہ کون سی منزل ہے؟ چلیں شب ہجرت کی طرف, درس حاصل کریں شب ہجرت سے. دنیا فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتی تاکہ اپنی نماز بچا لیں. اللہ اکبر. دنیا نماز فجر کے وقت اپنی نماز بچانے کے لیے بیدار نہیں ہو سکتی, مگر علی سو کے رسول اللہ کی نبوت بچا رہے ہیں. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ سبحان. اور عجیب منزل ہے, حدیث کے جملے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ جب علی سو رہے تھے, مولا جب سو رہے تھے, اللہ نے آواز دی, اے میکائیل, کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, اے اسرافیل, سبحان اللہ سبحان اللہ, اے جبرائیل, اور کس کا نام باقی بچا؟
اے اسرائیل، اے اسرافیل، اے میکائیل، اے جبرائیل، 4 بڑے فرشتے ہیں، سرداران ملائکہ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے دیکھو میرا ولی سو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا ولی سو رہا ہے، میرا علی سو رہا ہے، اب تم بتاؤ علی کیوں سو رہا ہے، لیکن تم بتاؤ، معصوم ہے نا، یہ سارے فرشتے معصوم ہیں، کہ میکائیل، اے جبرائیل، کیا تم جبکہ چاروں ایک دوسرے کے بھائی ہو، کیا تم اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہو؟ معصوم تھے، اسی لیے صادقانہ کہا پروردگار ہم اپنی جان نہیں دے سکتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی جان نہیں دے سکتے، یہ حدیث کے جملے ہیں، اپنی جان نہیں دے سکتے۔ تو عزیزان محترم، جب سرداران ملائکہ علی کی طرح نہیں ہو سکتے تو کوئی صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ کیا کہنے کی بات، سلامت رہے سلامت رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں ایک ایسا ہے من یشری، جو اپنا نفس بیچتا ہے۔ کس طرح؟ تفسیر میں دیکھیے، سو کے علی اپنا نفس بیچ رہا ہے، سو کے اپنا نفس بیچ رہا ہے، اپنا برا نفس حوالے کر رہا ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی، علی سوئے ہیں، علی بن کے نہیں سوئے، نبی بن کے سوئے، نبی بن کے سوئے ہیں، علی بن کے نہیں سوئے، اور سوئے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے، بیداری میں کسی کی طرح ہونا، جاگتے ہوئے کسی کی طرح ہونا آسان ہوتا ہے۔ تو شاید دنیا یہ سوچے کہ علی نے کتنی کوشش کی ہوگی کہ اپنی ولایت سے بھی استفادہ کریں اور نبی کی طرح سوئیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی کی طرح نہ ہوتے تو نبی کی طرح سوتے، تو جو جان مصطفیٰ ہو، جو نفس مصطفیٰ ہو، وہی نبی کی طرح سو رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ کتنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی۔ تو کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور لوگوں میں ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچ رہا ہے۔ دیکھیے، ترجمہ بدل دیا میں نے۔ آپ نے علماء سے، ذاکرین سے سنا ہوگا علی نے اپنا نفس بیچ دیا، میں بھی وہی ترجمہ کر دیتا ہوں، مگر میں کیا کروں کہ یہ جو ورب یہاں پہ ہے یہ ماضی نہیں ہے، یہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے کہ میں وہ ترجمہ کر دوں کہ ایک دفعہ بس نفس بیچ دیا علی نے۔ یشری ہے، شرع نہیں ہے، یشری ہے۔ ذرا دیکھ لیجیے گا جا کے، آج کل تو آسان ہے، ڈکشنری میں آن لائن ڈکشنریز بھی دیکھ لیجیے گا یشری اور شرع میں فرق کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی نے اپنا نفس بیچا نہیں، وہ بیچ رہا، مسلسل وہ بیچتا رہا۔ صرف دعوت ذوالعشیرہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف جنگ بدر کی بات نہیں ہو رہی، صرف حنین کی بات نہیں ہو رہی، صرف خندق کی بات نہیں ہو رہی، صرف احد کی بات نہیں ہو رہی، آگے جائیے صرف صفین کی بات نہیں ہو رہی، صرف حنین کی بات نہیں ہو رہی، صرف
نہروان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی نے اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک مسلسل اپنا نفس میرے حوالے کیا۔ بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مومنین ماشاءاللہ مسلسل آ رہے ہیں، آپ پھر ذرا زحمت فرمائیں اور قریب قریب بیٹھ جائیں زیادہ سے زیادہ، اور محبتیں انشاءاللہ بڑھیں گی، زیادہ قریب بیٹھیں گے تو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں مولا کا نام لیتا ہوں، صاحب العصر کا نام لیتا ہوں، ہم سب اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے ذرا اور قریب آ جائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ادھر بھی جگہ ہے۔ یا قائم آل محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئیے بسم اللہ، آگے بڑھتے رہیے، آئیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ صلوات بڑی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ علی اپنی پوری زندگی میں اپنا نفس اللہ کے حوالے کرتے رہے، پوری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، ایک ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں آپ تصور کر سکیں کہ علی کا نفس علی کے پاس رہا، اللہ اکبر، اللہ اللہ کے حوالے کر دیا علی نے، بیچ دیا علی نے۔ اور پھر یہ سنت الہیہ ہے، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ کیا ہے وہ سنت کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے، صرف احسان ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو یہ تو سنت الہیہ ہے نا۔ جب اپنی پوری زندگی ایک لمحے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک شب کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی پوری زندگی کے لیے علی نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا، تو اب وہ بھی آواز دے رہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ میں بھی اب علی کو اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی مرضی دے رہا ہوں۔ بہت خوب، ماشاء اللہ بھائی، واہ میں یہ شریف واہ جی واہ۔ دیکھیے الفاظ پہ غور کریں، شاید کبھی آپ نے یہ زاویے نہ دیکھے ہوں گے اس آیت میں، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے آیات عظام سے استفادہ کیا ہے، بزرگ علماء سے استفادہ کیا ہے، ان کے فراہمی آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کی تفسیریں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے ایک استاد، ان کے جو چند ایک نکات ابھر کے ان کی پوری کتاب میں سے صرف ایک ہی مجلس ہم بنا سکے، پوری کتاب میں سے ایک مجلس کہ جس میں بہرحال ہمارے لیے درس بھی ہو، مولا کا ذکر بھی ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، علی نے اپنا نفس بیچا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جسم ہو، واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں کہا روح ہو، سبحان اللہ، نفس، نہ روح کی بات ہو رہی ہے نہ جسم کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کہا نفس ہو، نفس ہو۔ اب میں بزرگوں کے تو نہیں، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علی کے نفس کی حقیقت
دنیا تک محدود نہیں ہے، بے شک بے شک. ان کے جسم سے لے کر ان کی روح تک مجھے نہیں معلوم کتنا فاصلہ ہے، کسی کو نہیں معلوم کتنا فاصلہ سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. اب جتنا فاصلہ ہو، اب ذرا اندازہ لگائیے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں نفس علی ہے. کیا کہنے سے. اور نفس کیا ہے؟ نفس جسم سے لے کر روح کی حقیقت تک تمام مراحل کا نام ہے. ان تمام مراحل کا نام ہے. نفس صرف جسم نہیں، نفس صرف روح نہیں، بلکہ جتنے مدارج ہیں جسم سے لے کر روح تک، علی ان تمام مدارج کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے. پروردگار میرا نفس تیرے حوالے، تیرے حوالے. اللہ اکبر. ذرا اس کو محسوس کریں، شاید آپ نے محسوس نہیں کیا. اس کو تھوڑا سا بدل کے کہہ رہا ہوں کہ شہید وہ ہے، شہید وہ ہے جو اپنا جسم قربان کرتا ہے. شہید وہ ہے جو اپنا جسم قربان کرتا ہے، مگر علی وہ ہے جو اللہ کو اپنی روح بھی دے رہا ہے، اپنا جسم بھی دے رہا ہے، بلکہ اپنی پوری حقیقت دے رہا ہے. اللہ اکبر. نفسہ نفسہ، یہ فرق ہے شہید میں اور مولائے شہید میں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفسہ. اچھا، جب حوالے کیا ہے تو کس طرح؟ جب آپ اپنا گھر دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں رینٹ کے طور پر، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر آپ کہتے ہیں بھائی گھر تو ہمارا ہے نا، گھر تو ہمارا ہے، ہم تو کرائے پر دے رہے ہیں. لیکن علی نے بیچ دیا ہے، یشری ہے، بیچ دیا ہے. ذرا غور کریں اس پر، یشری ہے، بیچ دیا ہے. اب علی کا نفس علی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اور بدل کر کہوں کہ اب علی اپنے نفس کا مالک نہیں رہا، اپنے نفس کا مالک نہیں رہا، اپنے نفس کا مالک نہیں رہا. تو پھر علی کس طرح سے جی رہے ہیں؟ علی کس طرح سے جی رہے ہیں جب نفس ہی نہیں ہے؟ نفس نہ ہو تو زندگی نہیں ہے. کہ یہی تو فرق ہے تم میں اور علی میں، کہ جب اپنا نفس بیچ دیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ علی لسان اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے. محمد والے محمد مومنین یہ گاڑی ہے ہیول YOT74K، یہ جو ہے بلاک کر رہی ہے راستہ، پلیز ہٹا دیں. بہت بہت شکریہ. گاڑی کا وہ بتا دیں، کسی کو ریجو نمبر نہیں، بلو کلر کی ہے. میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات الہیہ کے لیے علی نے اپنا نفس بیچ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. اب علی مالک نہیں رہے، اسی لیے مکمل کامل تجلی پروردگار بن گئے، مظہر پروردگار بن گئے. کیا کہنے بھائی، واہ.
واللہ رؤوف بالعباد، یہ آخری فقرہ ہے اس آیت میں، اور اللہ رؤوف ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں کی نسبت، بہت مہربان ہے۔ ادھر مولا کائنات کے نفس کی بات ہو رہی تھی اور ادھر مہربانی کی بات ہو رہی ہے، بندوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ لہجہ پروردگار کا نہیں لگ رہا ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ جب بھی عذاب کی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً آیت کے بعد اپنے آپ کو قہار کہتا ہے، جب نعمتوں کی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو نعیم کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی رحمان کہتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ یہاں تو نفس علی کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو رضائے پروردگار کی بات ہو رہی ہے، تو واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کی نسبت بہت مہربان ہے۔ یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کہ نتیجہ یہ ہے کہ اب علی چونکہ مظہر کمالات پروردگار ہے، علی کے صدقے میں اللہ کی مہربانیاں بندوں تک پہنچ رہی ہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ صرف انسان ہیں؟ نہیں، کل من فی السماوات والارض، کائنات میں ہر موجود اس کا بندہ ہے۔ صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف جنات کی بات نہیں ہو رہی، صرف فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ جانے کتنے موجودات ہوں گے جن کی ہمیں معرفت ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، ان تمام بندوں پر علی کی مہربانی ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ رضائے پروردگار کہ جہاں ہم نے شروع کیا کہ حسین نفس مطمئنہ ہے، الراضیہ ہے، نفس ہے راضی، مطمئنہ اور مرضیہ، لیکن عجیب منزل ہے کہ جس حدیث میں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ حسین نفس مطمئنہ ہے، حسین سے اللہ راضی ہے۔ اسی حدیث میں کامل الزیارات میں ہے یہ، اسی حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ اب صرف حسین نہیں، حسین کی ذات میں جو اصحاب محو ہو گئے، ہم راضون عن اللہ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ، ان اصحاب سے اللہ راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہیں سے بات چلی تھی نا ہماری، جزاک اللہ۔ یہ بھی راضی ہیں پروردگار سے، اور یہ بھی نفس مرضیہ کے مالک ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ تو رضی اللہ تو ان کے لیے کہا جاتا ہے جن کے مستقبل کا نہیں پتا ہو۔ اسی لیے ہم اصحاب حسین کے لیے رضی اللہ نہیں کہتے۔ بہت خوب، کیا کہنا۔ وہ راضیاں ہیں، وہ راضی ہیں، وہ مرضی ہیں، وہ راضی ہیں اللہ سے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو ان کے لیے تو ہم یقین سے علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ اس لیے عزیزان محترم، وہ اس لیے کہ حر جیسے صحابی سے بھی حسین راضی ہے اور فاطمہ زہرا راضی ہے، اس لیے وہ علیہ السلام ہے، علیہم السلام، ان سب پر ہمارا سلام ہو۔ اور صرف یہیں پر بات نہیں رکتی، جا کے زیارات میں دیکھیے، بہت ساری زیارات ہیں شہداء کربلا کے لیے، ان میں سے ایک زیارت میں جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں انتم خاصۃ اللہ،
اللہ اکبر. آپ خاصۃ اللہ ہیں. یہ وہ لقب ہے جو معصومین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جو انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصحاب حسین کے لیے خاصۃ اللہ کہا جا رہا ہے کہ اصحاب حسین آپ اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ اکبر. صرف بندے نہیں، خاص بندے ہیں. اور پھر یہاں بات نہیں رکی کہ انتم خیرۃ اللہ، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ اکبر. برگزیدہ کیا ہے؟ وہ جن کا انتخاب ہو چکا ہے، جن کا انتخاب ہو چکا ہے. یہ دوسری منزل. تیسری منزل آگے بڑھیے. تمام زیارات میں تقریباً یہ جملہ ہے. ہم سب کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي. یہ فقرہ بھی غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ معصومین کے لیے ہم استعمال کرتے رہے ہیں. مولا حسین آپ پر میرے ماں باپ قربان. بے شک بے شک. لیکن اصحاب حسین کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، میرے ماں باپ قربان. نہیں عزیزان محترم، اگر ہم تک بات محدود ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا. امام جعفر صادق بھی جب جاتے تھے مولا حسین کی زیارت کے لیے تو اصحاب حسین سے کہتے تھے بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي. اللہ اللہ. یہاں تو پریشانی ہونی چاہیے. مولا کے والد گرامی امام پنجم ہیں، وہ بھی جاتے وہ بھی کہتے بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي. امام رضا جاتے وہ بھی کہتے بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي. سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ذرا آگے بڑھ کے میں نتیجہ دینے والا ہوں. آیت اللہ بروجردی کا ایک واقعہ ہے کہ اپنے گھر سے آئے عزاداری کے لیے آئے. ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین جب عزاداری کے لیے جاتے ہیں پا برہنہ جاتے ہیں. آئے عزاداری کے لیے، کسی نے نعرہ بلند کیا کہ جناب آیت اللہ بروجردی اور امام عصر کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. فوراً رک گئے آیت اللہ بروجردی اور غصے میں آ گئے. فوراً رکے، کہا کہ آج یہ کہا ہے اس کے بعد یہ نہ کہنا. میرا نام تم امام عصر کے ساتھ ملا کر کہہ رہے ہو. میں کہاں؟ حجت اللہ کہاں؟ میں کہاں؟ صاحب العصر کہاں؟ لیکن زیارت عاشورہ میں اور بہت ساری زیارات میں، لیکن بطور خاص زیارت عاشورہ کی بات ہو رہی ہے عزیزان محترم، جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اللہ حسین کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. لیکن اس منزل پر کہ جب آیت اللہ بروجردی جیسے برگزیدہ شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام حجت اللہ کے ساتھ، حجت الہیہ کے ساتھ جوڑ کر نہ کہو. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. اللہ اکبر اللہ. جہاں مولا کا نام ہے، جہاں علی ابن الحسین کون ہے؟ شہزادہ علی اکبر ہے، اولاد حسین، اور پھر اصحاب حسین، فوراً بعد اصحاب حسین. کئی مقامات پر اسی طرح سے ہے، جہاں مولا حسین کا نام ہے فوراً اصحاب کا ذکر ہے. کیا مقام ملا ہے انہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیا اتنے با کمال ہو گئے، اتنے با فضیلت ہو گئے، اتنے صاحب جلالت ہو گئے
کہ اب ان کا نام بھی مولا حسین کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ خاصت اللہ بھی ہیں, یہ خیرت اللہ بھی ہیں, ان کے لیے بھی ابی انتم و امی بھی کہا جا رہا ہے. خود اہل بیت نے جواب دیا کہ جہاں کہاں انتم خاصت اللہ, فوراً کہا اختصکم اللہ لابی عبداللہ الحسین, کہ اگر اصحاب حسین خاصت اللہ ہیں, خیرت اللہ ہیں, ہم بے ابی انتم و امی کہتے ہیں, ان کے نام حسین کے نام کے ساتھ آتا ہے, وہ اس لیے کہ یہ حسین کی ذات میں فانی ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر یہ حسین کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ فضیلتیں نصیب نہ ہوتی. اگر یہ ذات حسین میں محو نہ ہو جاتے, انہیں یہ فضیلتیں نہ ملتی. یہ خالص شیعہ عرفان کے مفاہیم ہیں جان محترم, کہ یاد رکھو اے حسینیوں, حسین سے محبت کرنے والوں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, قرآن کی تلاوت کرو, گناہوں سے دور رہو, مگر اپنے دل کو حسین کے حوالے کر دو. حسین اگر تمہارے دل کے مالک ہو گئے تو وہ تمہیں حر بنا دیں گے, وہ تمہیں حبیب بنا دیں گے, تمہیں حبیب بنا دیں گے. کیا مانگیں حسین سے, مولا سے کیا مانگیں؟ سید ہاشم حداد کے حوالے سے آپ نے کل یا پرسوں شاید کچھ سنا کہ آیت اللہ بہجت رشک کرتے تھے کہ کہاں میں, کہاں سید ہاشم حداد. سید ہاشم حداد نے ایک جملہ کہا, اپنے دلوں میں محفوظ کر لیجئے اور ہمیشہ فکر کریں اس پر. بہت اہم جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے. کیا مانگیں حسین سے؟ کہ حسین سے اللہ کی محبت مانگو. یہ مانگو حسین سے, حسین سے اللہ کی محبت مانگو. بات ختم نہیں ہوئی, اور پھر کہا اللہ سے حسین کی محبت مانگو. اللہ سے حسین کی محبت مانگو. میں ذرا دیکھ لوں میرے پاس وقت ہے یا نہیں ہے. موقع ہوا تو کل انشاءاللہ میں کچھ اور مفاہیم پیش کرنے جا رہا تھا, لیکن اتفاق نہیں ہے. ادھر محبت حسین کی بات ہو رہی ہے اور اب حبیب کا ذکر ہونے جا رہا ہے. وہ جو محبت حسین میں فانی ہو گیا تھا, حبیب نہیں رہا, فانی ہو گیا, ذات حسین میں محو ہو گیا. 2 مرتبہ حسین کی محبت میں اپنی جان دی ہے. ایک مرتبہ بچپنے میں اور پھر کربلا معلی میں. رسول خدا فرماتے ہیں میں کوچے میں داخل ہوا, دیکھا کوئی بچہ ہے جو میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جہاں جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں سے یہ بچہ خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہے. ایسا ہی نہیں کہا انتم خیرت اللہ, بچپن سے ان کا انتخاب ہو گیا تھا.
یہ حبیب حسین ہے. کہ یا رسول اللہ، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے. حبیب کوفے میں ہیں. مولا حسین کا قاصد آیا، دسترخوان میں بیٹھے ہیں، سفرے پہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. جیسے ہی دق الباب ہوا، حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین. میں قاصد حسین ہوں. دسترخوان سے اٹھنا صحیح نہیں ہوتا. کہ پروردگار یہ تیرا رزق ہے، مگر تیرا حسین مجھے بلا رہا. اٹھے آئے کہ قاصد مولا کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ خط دیا ہے مولا نے، یہ نامہ دیا ہے. نامہ لیا، کبھی اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، کبھی لبوں پہ رکھتے ہیں، کبھی سر پہ رکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. کھول کے دیکھا کیا لکھا ہے؟ من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی حبیب الرجل الفقیر. لیکن ایک جملہ بہت عجیب ہے، ایک فقرہ بہت عجیب ہے کہ حبیب فوراً ہماری طرف آنا. یہ فوراً کا لفظ بہت ہی حساس لفظ ہے. حبیب دیر نہ کرنا، فوراً آ جانا. گویا کہہ رہے ہیں حبیب حسین غریب ہو گیا. گویا کہہ رہے ہو حبیب یہ سوچ کے جلدی آنا کہ تیرا حسین کربلا میں تنہا نہیں آیا، حسین کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. مولا حسین حبیب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فارسی چند اشعار ہیں، ترجمہ بھی کر دوں گا. یا حبیبی یا حبیبی یا حبیب. کیا سوچ کے آنا؟ تشنگی از بچہ آیم بر
درد آرام و شکی زینبم خانت بخیمه آیت امی یجیب حبیب یہ سوچ گیا نا میری دکھیاری بہن زینب خیمے میں ایک آیت کی تلاوت کرتی ہے. کون سی آیت ہے یہ؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون اس آیت کی تلاوت کرتا ہے؟ وہ شخص اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جو بیچارہ ہو جائے، جو مضطر ہو حبیب روانہ ہوئے، اپنے غلام کے ساتھ ساتھ ہیں. کربلا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا، عباس استقبال کر رہے ہیں، علی اکبر استقبال کر رہے ہیں. فوراً خود کو گھوڑے سے گرا دیا. میری حیثیت کا کہ عباس استقبال کرے، علی اکبر استقبال کرے. آئے پہنچے، حسین کے قدموں میں گر گئے. مولا معاف کرے اگر تاخیر ہو گئی. اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کی بیٹی زینب پریشان ہوئے، شاید کوئی اور دشمن کا لشکر آیا ہے. فضا نے کہا نہیں شہزادی، آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست آیا ہے، حبیب آئے ہیں. اور جیسے حبیب کا نام سنا کہا فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا. فضا آئی آئے حبیب، علی کی بیٹی سلام کہتی ہے. ایک مرتبہ حبیب نے رونا شروع کیا. زہرا کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی کہ غلاموں
کو سلام ویسے زیادہ روز عاشورا کسی ظالم نے توہین کی حبیب سے برداشت نہیں ہوا مولا یہ آپ کو بے نمازی کہہ رہے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مجھے جانے دیجیے حبیب مقتل کی طرف آئے بوڑھا صحابی ہے کتنا لڑے گا تین دل کا پیاسا بھی ہے گھوڑے سے گر گئے حسین پہنچ گئے حبیب کے سر کو گود میں لیا حبیب تیرا دوست آ گیا عزادار حسین حسین کریم ہے ابن کریم ہے صرف حبیب کے سرہانے نہیں گئے یہ حسین پیاسا حسین تھکا ہوا حسین کبھی حبیب کے سرہانے جاتا ہے اور کبھی ابن اوسجا کے سرہانے جاتا ہے کبھی جان کے سرہانے حبیب کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں حبیب تھوڑی دیر انتظار کرو بس میرے نانا آنے والے ہیں میرے بابا علی آنے والے ہیں حبیب اپنی آنکھیں بند کرو میری اماں زہرا روتے رہیں دعا بھی کرتے رہیں جناب حبیب سے کہیں کہ وہ ہماری سفارش مولا حسین کی خدمت میں کریں جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا حبیب کا گھر کوفے میں ہے نا چند لوگ تھے جو شہداء کے سروں کو پتھروں سے مار رہے تھے یہ پتھر کبھی حسین کی پیشانی پہ لگتے یہ پتھر کبھی زینب کبریٰ جب قافلہ رک گیا ان کو سنبھالنے ذرا جب قافلہ رک گیا راوی کہتا ہے میں نے ایک بچے کو دیکھا
جو ایک سر کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا بیٹا کیوں دیکھ رہے ہو اس سر کی طرف؟ کہا ذا رأس ابی، یہ میرے بابا حبیب کا سر ہو. یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، روتے رہے. یہ بچہ روتا ہوا گھر کی طرف آیا، آواز دی اماں بابا بازار کوفہ میں ہے. اماں جلدی کریں بازار کوفہ چلے. کہ بیٹا میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں، میں بازار جا کے کیا کروں؟ ایک مرتبہ کا اماں جس نبی کے صحابی کی آپ بیوی ہے، اس نبی کی بیٹیاں بازاروں میں اچھا بیٹا تھوڑا صبر کرو بیٹا، مجھے حجاب تو لینے دو اور مجھے چادر تو لینے دو. اماں علی کی بیٹیاں بازار کوفہ میں بیچا. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا زیارت الحسین ارزقنا شفاعت الحسین. لیکن جب یہ بیٹا واپس آیا میں چاہ رہا تھا ختم کر دیتا، لیکن بات نہ تمام رہ جائے گی. یہ بیٹا پھر واپس آیا، بڑی کوشش کی کہ باپ کا سر مل جائے، گود میں لو ماتم کروں، مگر کسی نے حبیب کا سر نہیں دیا. میں کہوں گا خدایا شوق یہ بچہ بچ گیا، مر نہیں گیا. مگر ہائے سکینہ، اور جب بابا کا سر آیا گود میں لیا، بابا بابا کہہ کے مر گئی.
حسین روتے رہے روتے ہوئے ماتم کریں